الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے 9ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ 8ویں پارے کا اختتام حضرت سیدنا شعیب علی نبینا و علیہ السلام ان کا مدین کی طرف مبعوث ہونا اور اپنی قوم سے یہ خطاب کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا کہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، شرک مت کرو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے اور اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ اور روشن دلیل آ گئی ہے، دنیاوی کامیابی کا راز بھی ایمانداری میں ہے، اخروی کامیابی کا راز بھی اسی میں ہے۔ تو وہ جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، دھوکہ دہی کرتی تھی، چاہتی تھی کہ دھوکہ کے ذریعے اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ قرآنی نظام اور قرآنی فکر یہ ہے کہ دھوکہ دہی سے کوئی بزنس، کوئی تجارت پنپ نہیں سکتا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی اپنے ٹریڈ میں ریپوٹیشن جب تک تمہاری اچھی نہیں ہوتی، تمہارا مال نہیں بکے گا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ گھاٹا، نقصان دوسروں کو دیتے تھے۔ اس لیے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ دراصل فساد برپا کرنا ہے، اور پھر وہ لوگ راستوں کو بھی روکا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سردار تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جو متکبر لوگ تھے اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پھر تھریٹ کرنے لگے، دھمکی دینے لگے کہ اے شعیب علیہ السلام اور جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے فالورز ہیں، یا تو تم ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ، جو ہم کہتے ہیں اس کو فالو کرو، نہیں تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہاں سے ملک بدر کر دیں گے۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہے اور وہی فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہاں جو 9واں پارہ شروع ہو رہا اس کا جو پہلا رکوع ہے کہ انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلو گے، ایمانداری پر چلو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، تو تمہیں کاروبار میں نفع نہیں ہوگا، تمہیں گھاٹا پڑ جائے گا۔ یہ ایک کافرانہ سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے، لیکن مومنانہ اور مسلمانہ اور قرآنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، تمام انبیاء کرام کا یہی پیغام ہے کہ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، اور ایمانداری کے ساتھ اگر تم بزنس اور کاروبار کرو گے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم انسانوں کے حق پر ڈاکہ ڈالو گے، دھوکے کے ساتھ، چیٹنگ کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ دوسرے سے مال ہتھیانا چاہو گے تو اس مال میں کمی آئے گی اور وہ مال کبھی برکت والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین فرما رہا ہے کہ پھر جب صبح کے وقت ہوا تو ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، ایک زلزلہ آیا، اور وہ جو قوم تھی وہ صبح کے وقت اپنے
گھروں میں منہ کے بل گرے ہوئے تھے، یعنی جب بندہ گرتا ہے اور مرتا ہے تو پھر اس کا جسم جو ہے وہ الٹا پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی مخالفت کی، ان کی ساتھ سلوک اچھا نہ کیا، ان کی خلاف عمل کیا، جھٹلایا ان کو، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ دنیا میں بھی گھاٹا پڑا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، آخرت ان کی خراب ہونی ہی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 94 میں رب العالمین قرآن مجید میں یہ رولنگ ہے کہ ہم جب کسی نبی کو بستی کی طرف بھیجتے ہیں تو جب وہ نبی کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سختی اور تکلیف آتی ہے، اور پھر وہ گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ان پر پھر عذاب آتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ بات 96 آیت میں یہ پہلا، اب یہ دوسرا رکوع شروع ہوا چاہتا ہے، سورہ اعراف کا جو رکوع 12واں ہے اور 9ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ دنیاوی ترقی، خوشحالی بھی مضمر ہے تو اسلام کے اندر ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم کھول دیتے برکات آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، وقت پر بارش ہوتی، فصلیں لہلہاتی اور برکت ہی برکت ہوتی۔ یہ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی بات کو اپنے ایک شعر میں کہا کہ شرح دین مبین این است و بس، شرح دین مبین این است و بس، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کہ دین متین قرآن مجید کی اگر مجھ سے کوئی وضاحت پوچھتا ہے ایک سینٹینس میں اور ایک جملے میں دین کیا ہے، تو کوئی بندہ کسی بندے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایمان لاتے، ایک بات صحیح ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو سچا ایمان لاؤ۔ زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو، تو جو دل کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایمانداری کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس قوم پر، اس بستی پر آسمان سے بھی برکت اترتی ہے اور زمین سے بھی برکت اترتی ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر عذاب بھی آیا، تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، سوئے ہوئے تھے اپنی لگژری لائف کے اندر کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے، کھیل کود میں تھے، وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تھی۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام تیسرا رکوع ہے اور سورہ اعراف کا 13واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ان تباہ حال بستیوں کے احوال سنا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کی آمد کے باوجود ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کا ظاہر، ان کا باطن، اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد جو اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنی گفتار سے بھی، اپنے کردار سے بھی قوم کو سمجھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رسول ہم نے بھیجے وہ بینات، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ۔ ایک تو ناظرین کرام سورہ اعراف پہ یہ بھی توجہ رکھنی ہے، اب یہ رسول آ رہے ہیں، ہم نے پہلے کن کا تذکرہ پڑھا؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت ہود علیہ السلام آئے قوم عاد کی طرف، حضرت صالح علیہ السلام آئے قوم سمود کی طرف، پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 8واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف، اور پھر 9واں پارہ بھی سرداروں کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہے، ان کی دھمکیاں ہیں، پھر ان کی تباہی بربادی ہے، رسول آ رہے ہیں۔ اور یہاں پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بستیاں ہیں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبریں،
اور رسول ہم نے بھیجے روشن دلیلوں کے ساتھ، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ انبیاء کرام کے راستے کو اختیار کرتے، لیکن انہوں نے جب انکار کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ پھر فسق پہ تھے، نافرمانی پہ تھے، حکم و دولی کرنے والے تھے، تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد اب رب العالمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ اعراف کے 13ویں رکوع میں اور 9ویں پارے کے 3 رکوع میں، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئہ فظلموا بها، اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ پھر آپ انجام دیکھیے کہ یہ جو زمین میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، جو دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو فرمایا کہ انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مرسل بنا کر بھیجا ہے، اور میں وہی بات کہوں گا، اور واجب ہے میرے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا میں وہی بات کروں گا، حق کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ لیکن قوم نے آگے سے جھٹلایا۔ رب العالمین نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ ایک تو عصائے کلیم، آپ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، ثعبان مبین، قرآن مجید فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اور دوسرا معجزہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ وَنَزَعْنَا يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور نکالا ہاتھ اپنے گریبان سے، اپنی بغل سے، تو وہ سفید روشن چمکنے لگ جاتا۔ قوم نے اس کو جادو قرار دیا اور ایک بہتان بھی لگایا ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ اس بستی سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ پوری جو مصر ہے، یہاں سے جو جادوگر ہیں، جادو کے جو ماہر ہیں، ان کو بلایا جائے۔ ناظرین کرام، پھر جادوؤں کو ٹی اے کر کے سرکاری سطح پر ان کو بلایا گیا۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے اللہ کے پیارے نبی کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ ادب کیا کیا؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تو اپنا پہلے یہ ڈنڈا پھینکتا ہے یا ہم اپنی طرف سے کوئی بات دکھائیں؟ تو جب یعنی یہ ادب تھا، ایک ہوتا نا کہ بڑی بے ادبی کے ساتھ کلام کرنا، ادب کے ساتھ کلام کرنا۔ جب انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اور تمام جو رسیاں تھیں جو سانپ بنی تھیں ان کو نگل گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون۔ اب یہاں نسبت دیکھیے، بعض حضرات جو ہے وہ نسبت کا انکار کرتے ہیں، تو رب موسیٰ و ہارون، حالانکہ رب العالمین تو ہے ہی، اب دوبارہ رب موسیٰ و ہارون کہنے کی کیا حاجت اور کیا ضرورت تھی؟ مقصد یہ تھا کہ رب موسیٰ و ہارون، رب العالمین تو پہلے بھی ہے، لیکن ہمیں اللہ کی معرفت جو نصیب ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعہ سے ہوئی ہے، تو جن کی نسبت سے ایمان ملا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت ملی ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی نسبت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب فرعون بڑا گھبرایا۔ اب یہ جو جادوگروں کو ایمان نصیب ہوا، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی کا ادب اور احترام کیا۔ سلطان العارفین بھی یہی فرماتے ہیں کہ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہو۔ تو ادب کے بغیر ناظرین کسی کو کوئی منزل نہیں ملتی۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں
کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل اتے پہنچیا نہیں چے کوئی۔ منزل کے اوپر بھی پہنچے ہیں وہ جادو تو ادب سے۔ اب فرعون جو ہے وہ ان کو پنش کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ میں دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بازو کاٹوں گا اور بائیں ٹانگ کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا اور دائیں ٹانگ کاٹوں گا۔ اب جادوگر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمیں اب کوئی ڈر نہیں اپنی زندگی کے بارے میں، جو حقیقت ہے وہ ہمیں منظور ہو گئی، معلوم ہو گئی۔ اور پھر وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما، اور یا رب العالمین ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں۔ تو یہ پھر فرعون جو ہے وہ پھر بنی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اور پھر جو فرعون ہے وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ جو متقین ہیں، صاحبان ایمان ہیں، صاحبان تقوی ہیں، عاقبت انہی کے لیے اچھی ہے، اور جو گمراہ طبقہ ہے، ظالم طبقہ ہے، وہ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر رب العالمین نے فرعونیوں پر قحط سالی، پیداوار میں کمی کی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینتا ہے تاکہ یہ سیدھے ہو جائیں۔ تو جب یہ حالت ہوئی تو جو قوم تھی وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ تیری وجہ سے، یہ جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ فرعون کی وجہ سے۔ اور پھر ان کے اوپر ناظرین کرام جب وہ نافرمانی کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک اور خون ہی خون ہوتا تھا۔ رات سوتے تھے تو مینڈک ہی مینڈک آتے تھے۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ عذاب ہم سے ٹالیے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے، تو فوراً انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ جب عذاب دور کر دیا جاتا تھا پھر وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، پھر ہم نے جو فرعون کی جو قوم تھی، فرعونی جو تھے، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ اچھے وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر قوم جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں، اور قوم جو تھی پہلے 30 دن تھی، یا قرآن مجید فرماتا ہے، اور یہاں نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ فرعون تمہارے بچوں کو جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی نجات عطا فرمائی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام 30 راتیں اور پھر اس کے بعد 10 راتیں انہوں نے مکمل کی، 40 راتیں۔ یہ جو چلہ کشی ہے، صوفیہ کرام جو ہے وہ 40 دن تک علیحدہ کٹ جاتے ہیں، غاروں میں عبادت کرتے ہیں۔ تو یہی 40 دن کا جو چلے کا تصور ہے یہاں قرآن مجید میں ہے، 40 لیلہ۔ اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ اب پیچھے سامری جو تھا وہ بڑا ایک چلاک، اور اس نے ایک کہا کہ میں اصل خدا تو وہ ہے جو نظر آنا چاہیے، خدا جو نظر نہیں آتا تو وہ کیا خدا ہے۔ اس نے ایک شعبدے بازی، آج ہماری قوم بھی جو جہاں پہ شعبدے بازی زیادہ ہو قوم اس طرف زیادہ توجہ کرتی ہے، اور جو صاحب تقوی ہو، سنت مطہرہ پر عمل کرتا ہو، سچ بولتا ہو، ایمانداری کرتا ہو، قوم اس طرف کم جاتی ہے۔ اور شعبدے بازی اس سامری نے شعبدے بازی کی، اور جب موسیٰ علیہ جبرائیل علیہ السلام جس جانور پر سوار تھے، جہاں اس کا سم لگتا تھا تو وہاں سبزہ اگتا تھا۔ تو مفسرین اقرا فرماتے وہاں سے اس سامری نے مٹی اٹھائی، اور مٹی جو سونے کے بچھڑے میں، اپنا بھی اس نے دھندا کیا، سونا سمیٹا، مال سمیٹا، اور کہا اصل خدا یہ ہے، اس کی جو ہے وہ پوجا کرنے لگ گئے۔ پھر اس کے ساتھ وہ واقعہ بھی ہے کہ قوم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر 70 افراد کو لیا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔
تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تختیاں لینے گئے تھے طور پہاڑ پر، تو پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگ گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غضبناک ہوئے اور ان کو داڑھی سے بھی پکڑا، اور یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، اے قال ابن امّا، اے میری ماں جائے، یعنی ماں کی نسبت دی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، چونکہ شرک اتنا بڑا تھا تو اللہ کا نبی جلالی ہے، کہا کہ میں نے ہونے اس لیے دیا کہیں قوم تفرقے میں نہ پڑ جائے، یہ فرقوں میں نہ پڑ جائے، گروہ در گروہ نہ ہو جائے، میں اس سے بچنے کے لیے میں نے ان کو اس طرف نہیں روکا، آپ تشریف لے آئیں تو آپ اب ان کو سنبھالیے، اور پھر وہاں پر دعا بھی ہے، اور وہاں وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ یہ مضمون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد ناظرین کرام اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ سورہ اعراف میں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 ہے۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ آگے آیت مقدسہ آیت نمبر 157، اس میں ذکر ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شروع میں کہا تھا کہ ان رسول آتے رہیں گے، آتے رہے ہیں، میں نے تذکرہ کیا۔ اب جب سارے رسول آ چکے تو اس کے بعد کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو اس کے لیے کیا کہا؟ پس جو لوگ ایمان لائے اس نبی امی پر، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک ہی رسول کا تذکرہ ہے، پہلے رسول آتے رہے، آیت نمبر 101 میں بھی میں نے تذکرہ کیا، آیت نمبر 35 میں بھی جمع ہے رسول۔ یہاں اب آ کے سورہ اعراف میں جب اختتام کی طرف سورہ بڑھ رہی ہے تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ایک ہی رسول آ رہا ہے، اور پھر کیا اعلان کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی بالکل واضح اور صریحاً آیت مقدسہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ اہل اسلام کا۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف، اپنی یا قوم، جتنے انبیاء کرام ہیں وہ یا قوم کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خود رب العالمین کے الوارہ قل، اے حبیب فرما دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کوئی شک باقی رہ جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت میں؟ واضح طور پر ہے کہ وہ ایک ہی رسول ہے جس کی خبر بشارت پچھلے انبیاء کرام دیتے رہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اور کون ہے وہ اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت۔ اب توجہ کیجیے گا، جو عقیدہ ختم نبوت کے مبلغین ہیں، جو گفتگو کہیں کرنی ہو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور آیت نمبر 35 کو منکر ختم نبوت موضوع سخن بناتے ہیں، تو ناظرین کرام پہلے کہ رسول آتے رہیں گے، اب یہاں آ کر کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایک اللہ، ورسولہ اس کا ایک رسول، رسول جمع نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور عقیدہ ختم نبوت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے اور کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، النبی الامی الذی یؤمن باللہ، جو خود بھی ایمان لایا ہے اللہ پر، وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے رب العالمین۔ اس کے بعد پھر ناظرین کرام موسیٰ علیہ السلام کا 12 نقیبوں کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر من و سلوہ اتارے جانے کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کو ایک بستی کی طرف لے جانے کا تذکرہ ہے، اور ان بستی والوں نے پھر جب ظلم کیا اور پھر ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، لیکن وہ لوگ حد سے بڑے
اور فاسق ہو گئے اور رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ انحراف کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے اس پر کوئی جو ہے وہ بات نہ کی تو لازمی بات ہے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، ہفتے کے دن ہیلا تراشتے تھے، گڑھے کھود لیتے تھے اور اس میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور حق پرستوں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ توبہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، تو نافرمانی کی انہوں نے حد کر دی، پھر ان کی شکلیں بدل دی گئیں، ان کی شکلیں جو ہیں وہ مسخ کر دی گئیں۔ اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کے بعد جو بنی اسرائیل ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک نیکوکار اور ایک بد کردار۔ پھر ان کی جگہ نالائق اور برے جانشینوں نے لے لی، وہ دنیا کے قلیل اور ادنا سامان کے لیے دین فروشی کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اس کی معافی مل جائے گی، یعنی دین کو بیچتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بخشے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آخرت میں جو کچھ ہے وہ رب العالمین جو ہے وہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز میں رہتے ہیں انہیں کوئی خوف اور ڈر اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر ناظرین کرام آگے آیت نمبر 172 سے لے کر آیت نمبر 181 تک عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ لیا گیا، الستُ بربکم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ تو عالم ارواح میں تمام انسانوں سے رب العالمین نے عہد الست لیا، تو اس کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پشتوں میں جو روحیں تھیں ان کو نکال لیا گیا اور ان سے اقرار لیا گیا۔ تو یہاں پہ اس کے بعد پھر اسرائیل ایک عالم جس کا نام بلم باعور ہے، بہت عبادت گزار تھا، عالم تھا، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بیوی کے بہکاوے میں آ کر مالی مفادات کی خاطر نبی کا گستاخ اور نبی کا دشمن بن گیا، اور اللہ کی آیات کی اس نے غلط تعبیرات کی اور تشریح کی، اور پھر اس کا حال کتے کی مانند ہے، حریص بن گیا، لالچی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر کتے کی مثال دے رہا ہے، اور پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ جانوروں سے بھی آگے چل کے اللہ فرماتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میاں محمد بخش علیہ رحمہ نے اسی لیے کیا کہا کہ جنہاں دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے بھوکے ننگے۔ اسی طرح سے بابا بلے شاہ کیا فرماتا، اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تے تھی اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے باویں پہندے جتے تے تھی اتے۔ تو قرآن فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جو اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے وہ انسان پھر انسان نہیں رہتا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام رب العالمین یہاں پر آیت نمبر 182 سے لے کر آیت نمبر 188 تک پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہ اچانک کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، اور وہ اعلان کیا ہے کہ اصل جو نفع اور نقصان دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جان لیجیے گا، عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے۔ اصل ذات جو ذات حقیقی ہے، فاعل حقیقی ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہی ہے جو عطا فرمانے والا ہے، اور پھر اپنی ذاتی نفی ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انا اعطیناک الکوثر، تو یہاں صرف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے، اصل رب وہی ہے۔ حالانکہ خزانے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب عطا فرما دیے، انا اعطیناک الکوثر،
تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ هو الذی خلق لکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا، پھر جوڑا ہے، تمہیں پیدا کیا تاکہ تم آپس میں تسکین حاصل کرو۔ یہ طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے، اولاد نہیں ہوتی تو دعا مانگتے یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اور جب ہم ان کو تندرست لڑکا عطا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت خداوندی کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور شرک کی مذمت ہے، اور بتوں کو جو معبود سمجھتے ہیں، نہ تو وہ چلتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ تمہیں نفع دیکھ سکتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو بت ہیں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک دائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی تلقین فرماتا ہے رب العالمین، کہ جو دائی اللہ ہے اس کو اپنے اخلاق رکھنے چاہیے، عفو و درگزر کرتے ہوئے، نیکی کا حکم دیتے ہوئے، اور جو جاہل ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے، ان سے اعراض کرتے ہوئے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً پناہ لیجیے اللہ سے، بے شک وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ تو اہل تقوی کی یہ ایک علامت بھی ہے کہ جب شیطان ان کو چھوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ بھی کہلوایا جا رہا، فرمائیے میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی میرے اوپر نازل ہوتی ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ روشن دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت ہے، رحمت ہے، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اور پھر صبح و شام اللہ کو یاد کرو، اور دل میں عجز و نیازی سے ڈرتے ہوئے، زبان سے آہستہ ذکر کرتے ہوئے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز کرتے ہیں۔ تو یہاں جو پہلا سجدہ ہے سورہ اعراف میں وہ بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 9ویں پارے کا یہاں پر 15واں، 16واں اور 17واں اور 18 رکوع یعنی 40 آیات جو ہے سورہ انفال کی 40 آیات یہ 9ویں پارے میں سورہ انفال۔ انفال کے معنی مال غنیمت ہے۔ اس صورت میں چونکہ غنیمت کے احکامات کا بیان، اس لیے اس صورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ اس صورت کا جو روح سخن ہے وہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ پاک میں غزوہ بدر، جنگ کے قوانین اور دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے تو کس طرح سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی آیات کو لے کر خلط مبحث کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں قرآن مجید تو مرنے مارنے کی بات کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا جنگ کی حالت میں، ایون جب ریسلر ہے یا باکسر ہے، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سامنے مد مقابل سامنے ہے، تو باکسنگ کا مقابلہ ہوگا تو جو کوچ پیچھے رنگ میں ہے، ناظرین کرام اس پر ذرا اس مثال کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، تو وہ جو پیچھے رنگ میں ہے کوچ کیا کہے گا اس باکسر کو کہ نا بھائی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ، بی کام۔ اس وقت وہ یہی کہے گا کہ اس کے فیس پہ پنچ کرو۔ تو جو قوانین ہیں باکسنگ کے، کھیل کے، ریسلنگ کے، کبڈی کے، جو بھی ہو اس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ اب اگر مد مقابل دشمن آپ کے شہر پر حملہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر کہیں بھی ہوگا، تو کون سا ایسا ملک ہے اور کون سی ایسی آرمی ہے اور کون سا ایسا سربراہ مملکت ہے جو ان سے کہو کہ جناب تم ان کو کچھ بھی نہ کہو۔
اب یہ جو سورہ انفال ہے غزوہ بدر کا معاملہ ہے کہ کفار جو ہیں وہاں سے چلتے ہیں، مکہ سے چلتے ہیں، مدینہ پر حملہ کرنے آتے ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید صحابہ کرام کو فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں اپنے وطن سے نکالنے آئے ہیں، تمہارے دین کے لیے مشکل کرنے آئے ہیں، تمہیں قتل و غارت کرنے آئے ہیں، تو اٹھو ان کا مقابلہ کرو، اب پیٹھ مت پھیرو، ان کی گردنوں پر مارو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے اور لاجک ہے۔ بعض لوگ ان آیات کو بیان کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، سورہ توبہ کا درس دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو ہمیں چاہے یورپ میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، اللہ کا کلام الحمد سے لے کر والناس تک حکمت اور معرفت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اس میں گھبرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ انفال کے اندر اور اسلام قرآن مجید میں کہیں دہشت گردی اور ٹیررزم اور اس طرح کا کوئی منظر نہیں ہے۔ قرآن امن اور سلامتی کا حکم دیتا ہے، لیکن جو جنگ ہے اس کے قوانین ہیں، اس کے اصول ہیں۔ اگر کوئی تمہیں اپنے گھر سے نکالنے آ رہا ہے، تمہیں مارنے آ رہا ہے، تمہاری نسلیں مٹانے آ رہا ہے اور تمہارے دین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، دشمنان دین ہے، تو ان کا دفاع کرنا، ڈیفینڈ کرنا، ان کی سازشوں کو روکنا ہر ملک کر رہا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ایون ایک گھر کے اندر یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس سورہ انفال میں رب العالمین نے جو ہے، چونکہ 40 آیات ہم نے اس میں پڑھنی ہے، تو پہلی جو آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک سورہ مبارک کی ابتدا اس حکم سے ہو رہی ہے کہ راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے مال غنیمت جو ہاتھ آئے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ اور ایمان والوں کو حکم ہوا کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح و صفائی کے ساتھ رہو، شیر و شکر ہو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو۔ اور اہل ایمان کی علامت یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ یہ 4 آیات ہیں، اہل ایمان کی جو علامات ہیں وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور خاص بات جو یہاں پر فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کا ذوق ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق کریم۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، صرف اہل ایمان کو رزق نہیں فرمایا، فرمایا رزق کریم، عزت والا رزق۔ اگر عزت کا رزق مل رہا ہے تو سمجھ لو اللہ خوش ہے، اور اگر ذلت سے رزق مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ گھر میں اگر آپ نے طوطا رکھا ہوا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو طوطے کو جو گھر کا مالک ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو چوری بھی ڈالتا ہے، اس کو پھل بھی دیتا ہے، اور بڑا خوش ہوتا ہے جب طوطا بولتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں چوہے آئیں تو اس کے لیے بھی وہ امرود کی ایک ٹکڑا رکھا جاتا ہے۔ اب گھر کا مالک طوطے کو بھی رزق دے رہا ہے اور چوہے کو بھی دے رہا ہے۔ طوطے کو اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ یہ خوشی زندگی گزارے، لیکن جو چوہا ہے اس کو عذاب دینے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے۔ تو قرآن مجید نے اہل ایمان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ناظرین کرام، وہ رزق کریم، اللہ تعالیٰ رزق کریم ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اہل ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب مسلمان کافروں کے مقابل جہاد کے لیے نکلے۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح نہ تھی کہ لڑائی قریش کی باقاعدہ فوج سے ہوگی، تو جو تجارتی قافلہ کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ فوج کے مقابلے سے ڈرتے رہے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا مقابلہ ابو سفیان کے قافلے سے ہو جائے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے، جس میں حق کا بول بالا ہوگا اور باطل کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر 10ویں آیت جو ہے اس میں اہل ایمان کو بشارت دی جا رہی ہے۔ فرمایا یاد کرو تم اپنے رب سے غیبی امداد کے لیے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، 1000 فرشتہ بھیج دیا اور فرمایا کہ یہ سب تمہارے اطمینان کے لیے ہے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو فرشتے جو تھے وہ جو ہیں وہ آئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک یہ یہاں پر
یعنی سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے اور یہ 9ویں پارے کا 16واں رکوع ہے۔ فرمایا یاد کرو ہم نے عین میدان جنگ میں تم پر خنودگی طاری کر دی تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ، آسمان سے تم پر پانی برسا دیا تاکہ تم نہا دھو لو، پیاس بجھا لو، پانی دے دیا، اور ریتلے میدان میں تمہارے قدم جم جائیں، ریت ہو تو پانی آ جائے تو بندہ قدم جما لیتا ہے۔ اور فرشتوں کو کہا گیا کہ مومنوں کے قدم جمائے رکھو، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی غزوہ بدر میں، میری نصرت بھی تمہارے ساتھ تھی۔ یہ ساری کارروائی ان کے خلاف تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، یقیناً یہ عذاب کے مستحق تھے۔ اور پھر ایمان والو جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ میدان جنگ میں۔ اب یہ آیات ہیں جن کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر بات کرتے ہیں۔ میں نے جو باکسنگ کی مثال دی ہے ناظرین کرام، اس کو سمجھ رکھیے گا کہ ایک باکسر ادھر ہے، دوسرا باکسر ادھر ہے، تو مقابلہ ہو رہا ہے، جو پیچھے کوچ ہے وہ کیا کہہ رہے گا کہ اس کے فیس پر پنچ کرو، تو کیا کہے گا کہ بالکل ہاتھ نیچے کر لو۔ اب اسی مقام پر رب العالمین اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جب کافروں سے، وہ کافر جو مکہ سے چلے تھے، مشرکین مکہ، 1000 کا لشکر، صحابہ 313 ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہیں، اور اس موقع پر ناظرین کرام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو اپنی پیچھے مت پھیرنا، ان کے مقابلے میں ڈر جاؤ میدان جنگ میں، پیچھے مت ہٹو۔ اور یہ لوگ خدا کے غضب کے مستحق ہیں، یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کو قتل کرو، ان کو واصل جہنم کرو۔ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ حالت جنگ کی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے مٹی کی مٹھی بھر کے مٹی کی ماری، اور اللہ پاک نے اس کا کیا پیارا انداز ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اور پھر اسی طرح سے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، یہ رکوع نمبر 17 ہے، سورہ انفال کا تیسرا رکوع ہے، کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے زبان تو کہا کہ ہم نے، زبان سے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر حقیقت میں وہ نہیں سنتے تھے۔ قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر حیوان ہے۔ اور ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، وہ تمہیں کوئی حکم دے تو اسے قبول کرو، اس لیے کہ اگر تم رسول کے بلاوے پر آؤ گے تمہارے دل کو بھی زندگی مل جائے گی اور تمہاری روح کو بھی زندگی مل جائے گی، اور رسول کے بلاوے پر آ جاؤ۔ یہاں تک ایک صحابی، بخاری شریف میں ایک صحابی حالت نماز میں تھے، حضور نے بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رسول بلائے تو نماز چھوڑ کر بھی آ جایا کرو۔ آپ ناظرین کرام کسی اور کے بلانے پر آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر آئیں گے تو نماز قائم اور دائم رہے گی، اس لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اسی تیسرے رکوع میں کہ ایمان والوں نہ خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے سرتابی نہ کرو۔ اور آگے پھر فرمایا گیا کہ اللہ کا دین امانت ہے، مسلمانوں کے پاس ان کا جو امانت ہے تمہیں امین بنایا گیا ہے، اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان تک راز مت پہنچایا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب چونکہ تو ان میں رہتا ہے تو اجتماعی طور پر ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور پھر فرمایا اگر استغفار کرتے رہیں گے اہل ایمان تو ان پر جو ہے وہ عذاب نہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ اور کفار کی پھر یہاں جو بری علامتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ کفار جو ہیں یہ تو کعبے میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے، سیٹیاں بجاتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر قرآن مجید جہاں پر ناظرین کرام یہ پارہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، آیت نمبر 38 اور 39 اور 40 پر یہ پارہ ختم ہو رہا ہے، میں اسی پر اختتام کروں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں تو انہیں معافی مل سکتی ہے، ورنہ پہلی قوموں کی گرفت عالم دنیا کے سامنے موجود ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا
جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ انفال نازل کب ہو رہی ہے؟ بدر کے مقام پر۔ تو یہاں اس لیے فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ جو فسادی ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، تو زمین پر امن اور سلامتی، اور یہ جو نامہ پارہ ناظرین کرام یہاں ختم ہو رہا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، سبحان اللہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کتنا بہترین کارساز ہے، کتنا بہترین مددگار ہے۔ تو یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 پہ نامہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، نور ہدا پروگرام میں کل انشاءاللہ زندگی رہی، اگلی نشست میں تو انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ 41ویں آیت سے اور 10واں جو پارہ ہے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔